خوشخبری یہ سنانا چاہتا ہوں کہ بجائے 10 روپے بڑھانے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 روپے پٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں. بجلی کا اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 5 روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں. 20% سے 50% آپ کے بجلی کے بل کم ہوں گے. فیصلہ کیا ہے کہ ہم اگلے بجٹ تک ان 2 چیزوں کے اوپر ہم اب کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے. احساس پروگرام 80 لاکھ خاندان کو ہم دیتے ہیں, اس کو ہم نے 12,000 سے 14,000 پہ کر دیا. 30,000 روپے جو بھی گریجویٹ ہوگا اس کو کہیں انٹرنشپ دلوائیں گے تاکہ ان کو کم از کم کوئی پیسہ ملے. پیٹرول ڈیزل 10, بجلی 5 روپے یونٹ سستی کرنے کا اعلان. آئندہ بجٹ تک ان چیزوں کے نرخ نہیں بڑھائیں گے. نوجوانوں کو 26 لاکھ اسکالرشپس دیں گے. احساس پروگرام کے تحت رقم 12 سے بڑھا کر 14,000 روپے کر دی گئی. آئی ٹی سیکٹر کا تمام ٹیکس معاف کریں گے. 2 سال میں 407 ارب کے قرض دیں گے. مشکل حالات کا علم, اکانومی اب درست سمت پر چل پڑی. وزیر اعظم کا قوم سے خطاب. مجھے پتہ یہ مشکل حالات ہیں. بلومبرگ ویسے میگزین, پھر IMF جس نے ابھی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے, جو ان کی دولت میں اضافہ ہے, جو ہوتا جا رہا ہے وہ اب یہ صحیح راستے پہ اور یہ سسٹینیبل ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک مشکل وقت سے نکل کے آج پاکستان صحیح راستے پہ نکل چکا ہے. بڑا شور مچا ہوا جی گورنمنٹ گرا دو, جلدی سے گرا دو, کیونکہ لوگ پہ اس کا مہنگائی میں. ہاں ہے مہنگائی. پیپلز پارٹی کی 2008 سے 2012 کے دور تک 13.6% مہنگائی ہوئی. نون لیگ پہلا دور 10.08% مہنگائی ہوئی. اور ان کا جو تیسرا دور تھا, سب سے کم تیل کی قیمتیں تھی ان کے دور میں, تو ان کے 5% مہنگائی ہوئی. ہمارے جو ابھی تک 3.5 سال میں 8.5%. بڑا شور مچایا جا رہا ہے کہ مہنگائی ہو گئی, حکومت گرا دو. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ادوار میں شرح 10% سے زائد رہی. پی ٹی آئی کے 3.5 سال میں افراط زر 8.5% پر ہے. کبھی کسی ملک نے ان جماعتوں کی تعریف کی؟ تنقید کرنے والی اپوزیشن پیٹرول سستا کرنے کا حل بھی بتائے. وزیر اعظم. شور مچا ہوا ہے کہ جی آزادی صحافت کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے اور لوگوں کے منہ بند کیے جا رہے ہیں. پیکا لا یہ 2016 میں بنا تھا. پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کا گند آ رہا ہے, کسی بھی مہذب معاشرے میں اس طرح کی چیزیں نہیں آتی. پرائم منسٹر ایک ملک کو چھوڑے کہ عمران خان ہے یا کوئی بھی ہے, اس کو بھی نہیں بخشا جا رہا. ایک صحافی نے 3 سال پہلے لکھا کہ جی عمران خان کی بیوی گھر سے چھوڑ کے چلی گئی ہے, اور جی عمران خان نے کوئی غیر قانونی کام کیا بانی گالا میں. میں نے عدالت میں کیس کیا. 3 سال ہو گئے ہیں, پرائم منسٹر کو ابھی تک کوئی انصاف نہیں مل رہا. فیقہ قانون ملک کے لیے بہت ضروری. فیک نیوز کی وجہ سے گند اچھالا جا رہا ہے. عام آدمی تو دور, وزیر اعظم کو بھی نہیں بخشا جاتا. 3 سال سے مجھے انصاف نہیں ملا تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا. مراد سید اب لندن کی عدالت میں کیس کرنے کا سوچ رہے ہیں. عمران خان کا قوم سے خطاب. وزیر اعظم کے اعلان کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی. پیٹرول اور ڈیزل میں 10 روپے کمی. لائٹ ڈیزل 5 روپے 66 پیسے. مٹی کا تیل 1 روپے سستا. اطلاق ہو گیا. وزیر اعظم نے سوچ سمجھ کر ریلیف دیا. یہ 250 سے 300 ارب روپے کا پیکج ہے. پیٹرول سستا ہونے کے بعد ٹرانسپورٹرز کو کرائے کم کرنا چاہیے. اعلان سے IMF پروگرام متاثر نہیں ہوگا. وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کی دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو. آپ کو دیکھ کے وزیر اعظم گھبرا گیا. ابھی تو ہم نوابچہ پہنچ چکے ہیں اور ان کے ٹانگے کانپ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے چیالوں کو مبارک ہو. آپ کی ایک دن کی محنت کے نتیجے میں پیٹرول کی قیمت 10 روپیہ کم ہو گیا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جھوٹا ہے, یو ٹرن لینے کا عادی ہے. ہم تو پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں. ہم اسلام آباد پہنچیں گے اور اس کا پٹلی کا بندوبست کریں گے.
عوامی مارچ کے ایک دن بعد ہی پیٹرول سستا کر دیا گیا. 12 روپے اضافے کے بعد 10 روپے کمی دکھاوا ہے. قوم جان چکی کہ وزیر اعظم جھوٹے اور یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں. اسلام آباد پہنچیں گے, کٹ پتلی کو ہٹا کر دم لیں گے. بلاول بھٹو زرداری کا نواب شاہ میں لانگ مارچ سے خطاب. عمران خان کے اعلانات نوکری بچانے کی ناکام کوشش. 3 سال میں 15 روپے بجلی بڑھا کر 5 روپے سستی کر دی. پیٹرول پر 70 روپے بڑھا کر 10 روپے گھٹا دیے. یہ کمی عوام کے درد کے بجائے عدم اعتماد کے خوف کی وجہ سے کی گئی. مریم اورنگزیب. پیٹرول کم کرانے پر بلاول بھٹو کے عوامی اجتماع کا شکریہ. لانگ مارچ کی اسلام آباد پہنچنے سے پہلے حکومت مزید ریلیف دے گی. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. شہری رحمان کا رد عمل. ڈیلی میل شہباز شریف اور ان کے داماد کے خلاف الزامات پر قائم. علی عمران کے اساس شریف فیملی میں شادی کے بعد بڑھے. مضمون چھاپنے سے پہلے رد عمل لیا گیا. برطانوی اخبار نے 1 سال کی تاخیر کے بعد جواب عدالت میں جمع کرا دیا. سندھ کو زر اور زرداری کی سیاست سے آزاد کرائیں گے. پی ٹی آئی 3 سال کا حساب دینے کے لیے تیار. کیا بلاول بھی 15 سال کا حساب دیں گے؟ شاہ محمود قریشی کا سندھ حقوق مارچ سے خطاب. عمران خان نے پنجاب سے شیر کو بھگایا. اب بلہ اٹھا کر زرداری کو سندھ سے نکالے گا. تیر ٹوٹ رہا ہے اور صوبے کے عوام آزاد ہو رہے ہیں. اسد عمر کا مارچ سے خطاب. پی ٹی آئی مارچ جوکروں کا مارچ. اسد عمر معیشت کے گورکن. شاہ محمود قریشی خالی کرسیوں کی قطاروں سے خطاب کر رہے تھے. بلاول بھٹو کے لانگ مارچ کا تاریخی استقبال کیا گیا. سعید غنی. حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں پیش رفت. اپوزیشن قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی خواہش مند. درخواست مارچ کے پہلے ہفتے جمع کرانے کا پلان. حکمت عملی تیار. وزیر اعظم اور جہانگیر ترین کے درمیان برف پگھلنے لگی. عمران خان کا سابق ایم این اے سے رابطہ. خرید دریافت کی. وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات. ملکی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ. پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے بھی لاہور کا محاذ سنبھال لیا. آج صبح دارالحکومت آنے کا پلان. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات شیڈیول. بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر بریفنگ دی جائے گی. وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی. ایم کیو ایم کے پاس تمام آپشنز کھلے ہیں. حکومت اپنے معاملات ٹھیک کرتی ہے تو ساتھ کھڑے ہوں گے. تحریک عدم اعتماد میں کس کا ساتھ دیں گے ابھی کچھ معلوم نہیں. وزیر اعظم سے مہنگائی پر سنجیدگی دکھانے کی بات کی ہے. خالد مقبول صدیقی. چوہدری شجاعت حسین سے سراج الحق کی ملاقات. عدم اعتماد پر شہباز شریف سے 3 سوالوں کے جواب کا انتظار. مسلم لیگ کاف کے سربراہ کی گفتگو. ہم دیکھو اور انتظار کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں. امیر جماعت اسلامی کا جواب. اندرونی کہانی دنیا نیوز پر. الیکشن کمیشن کا الیکشن ترمیمی آرڈیننس کے خلاف وفاقی حکومت کو مراسلہ. یہ الیکشن ایکٹ کی سیکشن 233 کے خلاف. عوامی عہدیداروں کو انتخابی حلقوں میں اجازت سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی. ای سی پی کا موقف. بھارت کی پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی روکنے کی نئی سازش. نیوزی لینڈ کے بعد آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کو بھی دھمکی آمیز پیغامات. فیک اکاؤنٹ کے پیچھے بھارتی شہری نکلا. ثبوت سامنے آ گئے. پاکستان اور آسٹریلوی حکام نے تحقیقات کی. مہمان کھلاڑیوں کو یہاں کوئی خطرہ نہیں. پی سی بی کا اعلامیہ.
شہریوں پر LPG بم گرا دیا گیا. ایک ہی روز میں 27 روپے کلو کا بڑا اضافہ. قیمت 260 سے بڑھ کر 234 روپے ہو گئی. اوگرا کا نوٹیفیکیشن جاری. یوکرین میں پھنسے پاکستانی پریشان. پولینڈ جانے کے لیے سرحد پر 3 دن سے پھنسے ہوئے ہیں. 25 کلومیٹر تک لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. حکومت مزید اقدامات اٹھائے. شکرگڑھ کے دلاور خان کی اپیل. یوکرین پر حملے کے بعد روس پر پابندیوں کے بم گرنے کا سلسلہ بھی جاری. فیفا اور یوفا نے روسی فٹ بال ٹیمز پر پابندی لگا دی. ورلڈ کپ سمیت کسی ایونٹ میں کلب اور قومی ٹیم حصہ نہیں لے سکے گی. لاہور قلندرز کے PSL 7 کا چیمپئن بننے پر میمز کا طوفان. اب جیت سے مشروط نوجوان شادی کر سکتا ہے. رانا فواد کا ٹائٹل جیتنے پر بے یقینی کا اظہار. سوشل میڈیا پر دلچسپ تبصرے. محمد رضوان کی بہترین کپتانی. PSL ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کے قائد مقرر. فخر زمان، شعیب ملک، شاداب خان، راشد خان، شاہین شاہ آفریدی ٹیم میں شامل. کراچی کنگز کا کوئی بھی کھلاڑی ٹیم کا حصہ نہ بن سکا. مشن آسٹریلیا قومی ٹیسٹ اسکواڈ کی تاریخی سیریز کی تیاریاں تیز. اظہر علی سمیت کھلاڑی ان ایکشن. PSL 7 ختم ہونے پر دیگر پلیئرز نے بھی ٹیم کو جوائن کر لیا. آج سے اکٹھے پریکٹس کریں گے.